تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک گزارش ہے کہ جو بات میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے اس کا جواب دیا کریں، کوئی بات نہیں، اور پوچھیں۔ جس طرح وہ قادیانی کے ساتھ آپ نے پاس مباحثہ کیا نا، تو اس طرح ہم بات نہیں کریں گے جیسا کہ وہ آپ کی باتیں نہیں سن رہا تھا۔ اوکے، تو کوشش کریں گے کہ آپ میری بات سنیں گے اور میں آپ کی بات سنوں گا، اور آپ کی بات اگر درست ہوگی تو پھر میں اس کو قبول کروں گا، اگر میری بات درست ہوگی تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ صحیح۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو انسان صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہو، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہو، یعنی خلاصہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا ہو، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اوکے، تو تو پھر اس نبی دعوے صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، دائرہ اسلام میں ہیں؟ کیسے آپ کیسے بات کیونکہ نبی تھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر منافق کا لفظ اطلاق فرمایا۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیں، جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ نے اس کا جواب آپ دینا نے ہے، کہا اور کہ جو جو آپ نے صحابہ کو بتانا نہ مانتا ہو نا، ہے صحابہ نہ میری بات مانتا کو ہو سنیں نا، تو وہ آپ کیا ہے، بات وہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ تو آپ میں اگر میں آپ کے بخاری سے دکھا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صحابہ میں منافقین ہیں، جی یعنی جی سب صحابہ کو نہیں مانتا، جیسے ہم شیعہ سب صحابہ کو نہیں مانتے نا، کہتے ہیں صحابہ میں مومن بھی جی ہے، منافق بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ جی آپ کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صحابی، ٹھیک ہے، وہ صحابی جو شرعن جس پر اطلاق صحابی کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صاحب۔ ہوں، صاحب کا معنی دوست اور ساتھی یا اس کے مجلس میں بیٹھنے والا، جیسا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اس کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب یعنی ساتھی ہوں، میں شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے صحیح۔ بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین ہے، ان کے بارے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمارے نزدیک بھی وہ منافق ہے، تو ان کے لیے لیکن اب صحابی کا وہ لفظ بھی استعمال کیا نا؟ مزے کی بات ہے کہ اسی عبداللہ ابن ابی کے لیے صحابی کا لفظ بھی استعمال کیا، جی جی بالکل ایسا ہے، یہ تو پھر صحابی کا ختم ہے، لفظ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے صحبت میں جو بھی شخص آیا ہے اس کو صحابی بولا ہے، چاہے وہ منافق بھی ہو یا مومن ہو، وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ صحابی جو جی منافق جی بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اب کہ جو صحابی مخلص ہے اس کو اگر کوئی برا کہے، گالی دے، تو وہ دین سے خارج ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کا جز ہے مومن صحابہ کی محبت، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے ایمان کا اچھا جز ہے منافق صحابہ سے بغض۔ جی جی اب میری بات بھی سنیں، ہم، جو صحابہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر صحابی کا لفظ ساتھی کے معنی میں استعمال کیا جائے، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں تو بات اتفاقی ہے، ہم، لیکن اب جو صحابی دور حاضر میں جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، اس صحابی میں سے کسی ایک صحابی کی ایمان پر بات کرنا یا اب کسی ایک دیکھو صحابی کی میری بات محمودی کو بھائی، پورا آپ سنتے نہیں ہیں۔ دیکھو بھائی، آپ آپ میری جو بات کہتے ہیں نا، آپ کا اصطلاح اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصطلاح سے مخالف ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو۔ نبی صلی اللہ آپ علیہ وسلم کا اصطلاح یہ ہے کہ صحابی، لفظ صحابی میں منافق بھی ہے، مومن بھی ہے۔ آپ کہتے ہو ہمارا اصطلاح مختلف ہے، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت چھوڑ دیا نا، پتہ یہ چلا۔ میری بات سنو، ہم، آپ جس طرح میں آپ کی بات سن رہا ہوں آپ بھی اسی طرح میری بات سنو، سن ٹھیک ہے؟ لیتے ہیں۔ ہم، میری بات سنو، جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اللہ کے پیغمبر کو لفظ رائنا سے مخاطب کرتے تھے، لیکن جو منافقین تھے وہ اس لفظ سے الگ معنی اختیار کرتے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا بل قولوا انظرنا۔ تو اس لفظ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا حقیقی معنی درست تھا، لیکن منافقین اور یہود اس سے غلط معنی لیتے تھے۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لفظ صحابی کا جو معنی مراد تھا وہ ایک ہے، اور آپ جو تقیہ جو رافضی لوگ ہیں وہ الگ لیتے ہیں۔ دیکھیں، میری بات دیکھیں، ہم جو لفظ صحابی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استعمال صحیح جانتے ہیں نہیں جانتے؟ خود پیغمبر جی صحیح جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اب کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ صحابی کا استعمال، اس کا معنی صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ بھی میری بات سنیں. میری بات کا جواب دے دو نا. میں جواب دیتا ہوں لیکن میری بات سنو گے. نہیں بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یہ تصدیق نہیں کرے گا بھائی. چلیں بولیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا معنی بھی جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی کا لفظ کا استعمال کیا ہے، آپ کا اصطلاح اس سے موافق ہے یا مخالف ہے؟ میرا موجودہ دور میں اس کے بالکل مطابق ہے، اس کے بالکل مخالف نہیں ہے. بالکل مخالف ہے. میں ثابت کرتا ہوں مخالف ہے. ثابت کروں؟ اجازت دیں گے؟ ابھی نہیں، ایک منٹ، میری بات سنیں. سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں نا، اس کے لیے کچھ موضوع تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم کس چیز پر بات کریں گے. میں آپ سے جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ صحابہ کے منکر ہے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر ہے، اس کی وجہ سے آپ دائرے اسلام سے خارج ہو. ابھی آپ مجھے اپنا ایمان ثابت کریں، آپ کے ایمان پر اور ان کی خلافت پر بات ہوگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اور آپ کے ایمان پر بات ہوگی. دیکھیں بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے صحابی کے متعلق جو بات کی ہے نا، جو بات ایک دفعہ چھیڑی ہے، وہ ایک منزل تک پہنچے. میرا موضوع آپ نے اس کو موضوع بنا دیا. آپ نے جب بات کی ہے کہ صحابہ کو جو نہیں مانتا اس کو کافر کہتے ہو. ایک منٹ تمہارے پاس جو اصطلاح ہے، دیکھو میرے بھائی، تمہارے پاس جو عقیدہ صحابیت کا یہ کفر ہے. تمہارے پاس جو عقیدہ صحابیت کا کفر ہے، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصطلاح کو، ان کی بات کو صحابہ کے متعلق نہیں مانتے. دیکھو یہ کتاب ہے تمہاری بخاری. کون سی کتاب ہے؟ بخاری. یہاں پہ چاپدار حیات تراث العربی، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہاں پر حدیث نمبر ہے 4907 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب وہ گئے تھے، 4907 حدیث ہے، جب گئے تھے وہ غزوہ تبوک کے لیے، تو واپسی پر عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا واللہ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. اللہ کی قسم، مدینہ جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہم صاحب عزت ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے عزت ہیں، ہم اس بے عزت کو مدینہ سے نکال دیں گے. تو عمر نے کہا تھا دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اضرب عنق هذا المنافق. عمر نے کہا تھا یہ منافق ہے، مجھے اجازت دو کہ اس کا گردن میں کاٹ دوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو. ہاں، حدیث نمبر 4907 4907 بخاری میں، حدیث نمبر 8 صفحہ نمبر 898 میرا جو چاپ ہے. فرمایا چھوڑ دو. لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا منافق جو جائز القتل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، اس کو صحابی بولا. تو ہم شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ میں منافق شامل ہیں جو بالکل دین سے خارج تھے. آپ کہتے ہیں نہیں جی سب صحابی جنتی ہیں. تو اب بتاؤ جی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہا ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا منکر ہے؟ اور پھر بخاری میں اتنے زیادہ روایات کہ قیامت کے دن میں کہوں اصحابی اصحابی فیقال ما تدری ما احدثوا بعدک انہم ارتدوا بعدک علی اعقابہم القہقرہ. ٹھیک ہے نا کہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے میرے بعد. تو صحابہ میں منافق بھی ہیں، مرتد بھی ہیں. جی بولو. جی ٹھیک ہے، اب میری بات سنیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی گرامر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی ایک لفظ مشترکہ ہوتا ہے، وہ کئی معنیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا لفظ عین ہے وہ کبھی آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح لفظ صحابی جو ہے یہ بھی مشترک لفظ ہے، یہ کبھی منافق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی مومن کے ہم لیے بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں بھائی، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی آپ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تھینک یو سر. بس مشترک ہے جی، باندھ جب میری اور آپ کی بات اتفاقی ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا تو ہم ایک دوسرے کو. اب میری بات سن. اب یہ تو ہو گیا کہ لفظی جو صحابی کا لفظ، صحابی کا مطلب کیا ہے؟ صحابی کا مطلب کیا ہے؟ سنو، صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس زمانے میں اس کو صحابی کہا جاتا تھا. ختم بات. ہم یہی کہتے ہیں. اب میری بات سنو. ہم یہی کہتے ہیں. اب صحابی میں صحابی کا لفظ کا اطلاق حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بالکل
بھی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب ساتھ اس تھے. صحابی کے لفظ کی بنیاد پر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر سکتے ہو, ہاں یا نہیں؟ میں جواب وہ بھائی ہم تو نہیں کہتے کہ سب صحابی برے ہیں نا. اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہم تو یہ تو کوئی شیعہ نہیں کہتا کہ سب صحابہ برے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ کچھ صحابی منافق تھے. وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ آپ نے خود کہا. دیکھو بھائی میرے سوال کا جواب دے. سوال کے جواب دے رہے ہیں نا. او بھائی جواب دے رہے ہیں. آپ کا سوال غلط ہے. لفظ صحابی کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ او بھائی سن لو نا میرے بھائی, سن لو نا بھائی. لفظ صحابی یعنی ایک شخص جو ساتھ ہے. جو ساتھ ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی کہہ دے صحابی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. وہ یعنی ساتھ تھا, ساتھ والا آدمی. اس لیے لفظ صحابی بذات خود یہ جو شخص صحابی ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. بذات خود یہ نہ کوئی تعریف ہے نہ کوئی مذمت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو وہ جب ہم کہتے ہیں اس زمانے میں ہو سکتا ہے جس زمانے میں وحی کا اختتام نہیں ہوا تھا اور منافقوں کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی. اب جو صحابہ ہے وہ تمام صحابہ جو مومنین تھے, منافقین نہیں. قرآن نے خود فرمایا ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مدینہ والے منافقین کے یہ استاد ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. قرآن نے تو نہیں بولا کہ میں نشاندہی کرتا ہوں کہ منافق کون ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن نے تو کبھی نہیں بولا کہ میں نے نشاندہی کی ہے کہ صرف یہ منافق ہے دوسرے منافق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کی جو ہے. ابھی میں آپ کو ایک دو حدیث سناؤں گا, اس کے بعد آگے گفتگو جاری کرتے ہیں. تو پھر پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک شیعوں کو جو کہا جا رہا تھا کہ شیعہ صحابہ سے نفرت کر رہے ہیں, صحابہ کو گالی دے رہے ہیں, یہ بالکل شیعہ سے ہی کہا کر رہے تھے. کیونکہ شیعہ صرف ان صحابہ کو جو فراڈی ہیں, جو منافق, ان کو گالی دے رہا ہے. اچھے صحابہ کو تو ہم گالی نہیں دے رہا نا. انہوں نے خود مان لیا ہے, انہوں نے خود مان لیا کہ صحابہ اچھے بھی تھے برے بھی تھے. ختم بات ہے بھائی. ہم برے صحابی کو گالی دیتے ہیں بھائی. ہاں وہ برے صحابی. سنتے نہیں, آپ میں مرض یہ ہے نا, آپ سنتے نہیں ہو. آپ سنو میری بات. میں کس طرح سنتا ہوں, آپ بھی سنو. اب یہ بات ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث پڑھتا ہوں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا ادري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بكر وعمر. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھاتا ہوں, سناتا ہوں, آپ اس پر غور کریں. وہ بھائی وہ حدیث جھوٹ ہے, یہ حدیث جھوٹ ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. اپنی بارے میں ٹھیک ہے, یہ حدیث جھوٹ ہے. اب اگر آپ اس حدیث کو جھوٹ مانو گے تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آپ چلو بھائی آپ معاف کرو بھائی. یہ جو ہے نا یہ باتیں کسی بچے کو بتا دینا. ابھی آپ تعلیم حاصل کرو. ابھی آپ تعلیم حاصل کرو میرے بھائی. ابھی آپ تعلیم حاصل کرو. ابھی آپ تعلیم حاصل کرو نا. ہاں ٹھیک ہے. ابھی آپ کے لیے پڑھنے کا وقت ہے. ابھی آپ دیکھو محمودی صاحب ہے تو بھائی بات کرے مت بھاگو. محمودی صاحب دیکھیں آپ دوسروں کے ساتھ گھنٹے گھنٹے بات کرتے ہو. میری ایک بات سن کر آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور بھاگتی کیوں ہو؟ میرے سوال محمودی بھائی آپ سن لو نا. ابھی دیکھیں میں آپ خلافت کے منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج. ٹھیک ہے بھائی تم اب سن لو نا. اب ہماری بات بھی سن لو نا. ابھی آپ کے لیے مناظرہ کرنا بہت دور ہے. ابھی آپ جو ہے تعلیم حاصل کرو. آپ اتنے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہو جن کے پاس دلائل نہیں ہے. میرے پاس دور ہے. آپ اپنے بڑے استاد دیکھیں آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی فرقے کو کافر ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس کی اپنی کتاب سے ثابت کیا جاتا ہے. فرقے کو کافر نہیں ثابت کرتا, پہلے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. وہ میں شیعہ ہوں نا, میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا. تو ابھی آپ جو ہے نا ابھی آپ جا کے ابھی پڑھیں. آپ کے والد صاحب کوئی مولوی ہیں؟ پڑھنے کی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میری کتابوں کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. اور محمودی صاحب مجھے بات کا جواب دے دو نا. آپ کے والد صاحب مولوی ہیں کوئی؟ آپ مولوی صاحب کے قرآن کے منکر ابو بکر عمر تھے, قرآن کا منکر عائشہ تھی. میں آپ کے کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں. باپ بھی قرآن کا منکر تھا, آپ کے دادا بھی منکر تھے. پورے اوکے تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی مولوی صاحب کے بیٹے ہیں بھائی مدرسے میں, ادھر آپ کو مثلا ادھر زیادہ کوئی آپ کی خاطر مدارت ہوتی ہے, لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں گے آپ کے والد صاحب کی وجہ سے. مجھے یہی لگتا ہے, اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے مدارس میں جو مولویوں کے بیٹے ہوتے ہیں نا
تو ان کے اولاد وغیرہ ان کے لوگ ان کو کچھ بولتے نہیں کہ آپ پڑھیں زیادہ محنت کریں، تو اس طرح سے ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے پڑھنے کا وقت ہے، ابھی آپ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، میرے مناظرات کو دیکھیں آپ اچھی طرح سے، کہ اس میں آپ اس طرح بچگانہ باتیں لے کے آئے نا کہ ابو بکر کا خلافت اجماعی تھا، یہ بات جو ہے نا وہ ایسے بیوقوف لوگ کرتے ہیں جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو ہم ایسی باتوں پر آپ کے ساتھ ٹائم اپنا ضائع نہیں کریں گے۔